اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ناظرین محترم، ہدیہ سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دعا گو بھی ہوں آپ کی سلامتی کے لیے اور محتاج دعا بھی ہیں، اور الحمدللہ رب ذوالجلال کا ہزاروں اور لاکھوں شکر کہ یہ توفیق ہمیں بخشے کہ عالم اسلام کا اور انسانیت کا عظیم ترین موضوع مہدویت اور علوم مہدویت اور انتظار، حقیقت انتظار اور شرائط وغیرہ، اس بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ معلومات اور تحقیقات لے کے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ گزشتہ سلسلے سے پیوستہ ہوتے ہوئے آج بھی چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوگا، اور آج کا موضوع ہوگا سپردگی، خود کو حوالہ کر دینا، تسلیم امر، تسلیم محض۔ اور یہ تسلیم محض چاہے اللہ کے احکام کے سامنے ہو یا نبی کے احکام کے سامنے ہو یا امام کے احکام اور اوامر کے سامنے ہو، تسلیم محض ایمان کی بالیدگی ہے، ایمان کی بلندی ہے، ایمان کی پختگی کی نشانی ہے کہ اپنے آپ کو ان کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اور دل میں ایک ذرہ بھی شک و شبہ یا کوئی چپقلش وغیرہ دل میں پیدا نہ کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جب یہ یقین ہے کہ امام برحق ہے، امام منصوص من اللہ ہے، امام منصوص از معصوم ہے، اور اللہ و رسول کی طرح ان کی اطاعت بھی واجب ہے، تو جس طرح اللہ کے احکام اور اوامر کے سامنے شک و شبہ کرنا یا نبی کے سامنے اوامر کے اور ان کے احکام کے سامنے شک و شبہ و تردد و انحراف و تاخیر انسان کو گناہگار حتیٰ کفر کے قریب لے جاتا ہے، اسی طرح امام علیہ السلام کی مخالفت بھی، اور وہ بھی جانتے ہوئے بھی مخالفت کرنا، یا یہ کہ انسان اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو مقدم کرے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اوامر اور احادیث پر اعتراض یا شک و شبہ کی کیفیت پیدا کرے اپنے گفتگو میں، اپنے خیالات میں، اپنے اعمال میں، تو یہ انسان بھی ہلاکت کے دھارے میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج متعدد اور مفصل بہت ہی اہم احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ پہلی حدیث ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، اصول کافی کتاب و حجت سے، انکم لا تکونون الصالحین حتی تعرفوا ولا تعرفوا حتی تصدقوا ولا تصدقون حتی تسلموا۔ فرمایا کہ جب تک تمہیں معرفت حاصل نہ ہو تب تک صالح نہیں بن سکتے ہو، اور جب تک تصدیق نہیں کرو گے تب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی، اور جب تک مقام امر ولایت کے سامنے خود کو تسلیم محض قرار نہیں دو گے تب تک مقام تصدیق پر فائز نہیں ہو سکتے ہو۔ ملاحظہ فرمائیے کہ انسان کے اندر پیدا ہونے والی فاضل اور مثبت صفات، ایک تو صالحین میں سے ہونا ہے، اور دوسرا اہل تصدیق میں سے ہونا ہے، اور تیسرا اہل تسلیم میں سے ہونا ہے، اور ان سب کا دار و مدار ہے معرفت امام علیہ السلام، کہ فرمایا اگر معرفت ہے تو صالحین میں سے ہو جاؤ گے، اور معرفت ممکن نہیں ہے جب تک کہ تصدیق نہیں کرو گے، اور تصدیق بھی ممکن نہیں ہے جب تک کہ تسلیم امر نہیں کرو گے۔ تو یہ حدیث اور شرط تصدیق جو ہے، تصدیق، تسلیم اور معرفت جو ہے، یہ وہ شرائط میں سے ہیں۔ تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان عمل کے میدان میں، عقیدے کے میدان میں، ہر چیز میں اپنے نظریات پر ائمہ معصومین کے فرمائشات کو، ان کے احکام کو، ان کے اوامر کو ترجیح دے، مقدم کرے، واجب قرار دے، ان کے
ایک ذرہ بھی مخالفت اور انحراف کو یا شک و شبہ کو اپنے اوپر حرام قرار دے تو یہ یعنی معرفت کی نشانی ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ صفت موجود نہ ہو تو یعنی پھر وہ ہلاکت کے دہرے پر ہے اور مشکل ہے اسے صاحب ایمان کہنا یا صالحین میں سے اسے شمار کرنا۔ اسی سلسلے کی دوسری حدیث آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام سے ہی ہے اور روایت بحار الانوار سے ہے۔ فرمایا ادنا معرفت الامام انہو عدل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا درجۃ النبوہ ووارثہ وان طاعتہ طاعت اللہ وطاعت رسول اللہ والتسلیم لہ فی کل امر ورد الیہ والاخذ بقولہ۔ یہ حدیث، اس حدیث کا مفہوم اور اس کے اندر جو شرائط ہیں وہ پہلے والے حدیث سے بھی زیادہ سخت ہیں اور ان میں مزید شرائط کا اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ بھی عجیب ہے کہ اتنے سارے شرائط کے باوجود فرمایا کہ ادنا معرفتن، یعنی امام کی کم ترین درجے کی معرفت یہ ہے۔ سبحان اللہ، اگر کم ترین درجے کی معرفت کے لیے اتنے سارے بڑے شرائط ہوں تو بلند ترین درجے کی معرفت کے لیے کتنے شرائط ہونے چاہیے۔ اور آئیے دیکھیے اس حدیث کے دیگر الفاظ کے اوپر بھی غور و فکر کریں۔ ادنا معرفت الامام انہو عدل النبی، عدل یعنی کہا جاتا ہے کہ نبی کا ہم پلہ۔ نبی کے ہم پلہ ہونے سے مراد یعنی مقام نبوت پر فائز ہو یا مقام رسالت پر فائز ہو، یہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ حدیث سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ائمہ معصومین کے احادیث اور واقعاً اسی سلسلے میں ہی کہ ان کی حدیث کو سمجھنا مشکل ہے، نہ سمجھے ہوئے بھی تسلیم کر لینا لازمی ہے، یعنی عقیدے کے لوازمات میں سے، وہ بھی بعد میں اس کا ذکر آئے گا بھی۔ فرمایا کہ وسلم الا درجۃ النبوہ، سوائے نبوت کے درجے کے باقی عدل النبی ہے ایک، یہ عقیدہ رکھنا کہ یعنی وارث نبی ہے دو، اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تین، ان کی اطاعت امام کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے چار، وَالتَّسْلِيمُ لَهُ فِي كُلِّ أَمْرٍ، اور ہر صورت میں ان کے امر کے سامنے تسلیم کرنا پانچ، وَالرَّدُّ إِلَيْهِ، جو بات سمجھ میں نہیں آئے، جو حکم سمجھ میں نہیں آئے، جو ان کے اعمال میں سے کوئی کام سمجھ میں نہیں آئے تو نہ پیچھے ہٹنا ہے، نہ منحرف ہونا ہے، نہ اعتراض کرنا ہے، نہ شک و شبہ کرنا ہے، بلکہ بہترین راہ حل جو نجات کا راستہ ہے وہ یہ کہ خود انہی کی طرف رجوع کریں، انہی سے معلوم کریں کہ فرزند رسول یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی اور اس سلسلے میں آپ مجھے کیا فرماتے ہیں، لہٰذا ان میں سے والأخذ بقولہ، اور جو بھی کام چاہیے انہی کے یعنی ائمہ معصومین سے قول اخذ کریں۔ اب دیکھیے کہ بات انہی کی ماننی ہے ایک، اور ہر بات جو سمجھ میں نہ آئے دین کے سلسلے میں، سیاست ہو، عقیدہ ہو، عمل ہو، اخلاق ہو، حقوق ہو، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو انہی سے ہی معلوم کرنا ہے، تفصیل مبہم کو یعنی مجمل کو مفصل وہی بنا سکتے ہیں، تسلیم امر ان کے سامنے کرنا ہے، ان کی اطاعت اللہ کی، ان کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت ہے، اور وارث نبی ہیں، نبی کے ہم پلہ ہیں۔ یہ سارے اگر کسی کے اندر خصوصیات آئیں تو فرمایا ادنا معرفتن، یہ معمولی معرفت ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ معمولی معرفت ہو، کم ترین درجے کی معرفت اگر اس طرح کی ہوتی ہے تو جس کے پاس یہ شرائط پورے نہ ہو یا ان میں سے کچھ شرائط میں کمی ہو تو آپ فرمائیے کہ بتائیے کہ اس کا کیا حال ہوگا، یعنی اس منتظر کا، اس مومن کا اور اس مسلمان کا، کہ اتنے سارے اہم شرائط کے ہوتے ہوئے اگر کم ترین درجے رتبہ ایمان پہ وہ فائز ہوتا ہے تو بالا ترین کے لیے یعنی اس سے زیادہ شرائط ہونے چاہیے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں کہ اپنی بات اور بہت ساری مسائل، یعنی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ گزشتہ دنوں میں خاص کر ہمارے اس ماحول میں عرض کروں کہ کچھ لوگ مثلا دینی مسائل میں، نکاح میں، طلاق کے مسائل ہوں، رشتہ داری کے مسائل ہوں، عزاداری کے ہوں، ارث و میراث و نماز و روزہ و تعمیرات جو شریعت سے مربوط ہیں،
بہت کم لوگ ہیں جو علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. بہت کم لوگ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ مثلا کسی مجتہد کا فتویٰ کیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو تحقیق اور مطالعے کے بعد اس کام کو عمل دیتے ہیں. کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، علماء کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا ہے، اور نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، نکاحیں باطل ہو جاتی ہیں، طلاقیں باطل ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود یہ حال اور یہ یعنی صورتحال ہے. بہرحال رب ذوالجلال ہمیں وہ معرفت عطا فرمائے. اور اگلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لا یکون العبد مومنا، یہ حدیث ہے، یہ بھی کتاب حجت میں ہے، اصول کافی کے اندر. لا یکون العبد مومنا حتی یعرف اللہ ورسولہ والائمہ کلہم وامام زمانہ ویرد الیہ ویسلم لہ. حتیٰ کہ مومن ہی نہیں کہلایا جا سکتا ہے. یہاں تو بات صاف ہو گئی اس حدیث کے اندر. یعنی اگر آنے والے حدیث کے اندر آنے والی شرائط اگر کسی کے اندر موجود نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے. اور یہ تصدیق قرآن مجید کی بھی ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 65 جو بعد میں آنے والے کسی حدیث کے ساتھ یعنی وہ اس آیت کی تلاوت بھی ہوگی کہ خود رب ذوالجلال نے اسے مومن کے درجے سے ہٹا دیا ہے، جس کے اندر سر تسلیم خم کرنے کا جوہر نہیں ہے. تو فرمایا اللہ یکون العبد مومنا حتی یعرف اللہ ورسولہ والائمہ کلہم. مومن ہی نہیں کہلایا جا سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور ائمہ کی اور سارے ائمہ کی معرفت حاصل نہ ہو جب تک، اور خاص کر اپنے زمانے کے امام کی معرفت. وَيَرُدَّ إِلَيْهِ، اور جو بھی بات سمجھ میں نہیں آئے، جو حدیث سمجھ میں نہیں آئے، اور چونکہ انسان کم علم ہے اور سمجھ میں نہ آنا مطابق اصل ہے، مطابق خلاف واقع نہیں ہے. اس لیے کہ سمندر قطرہ کبھی علم سمندر کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، ذرہ کبھی سورج کا حال نہیں بتا سکتا ہے، کبھی خواب حقیقت کے لباس میں نہیں آ سکتا ہے. ہم وہ خواب ہے اور وہ بھی خواب غفلت والے ہیں. ہم قطرے سے بھی عاجز تر ہیں، اور علوم آل محمد سمندر ہے، اس کے اندر معرفت کے لولو و مرجان ہیں. اس کے لیے غواصی فکر چاہیے. اور اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، اس لیے کہ شکم مادر سے خالی ہاتھ آئے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو یہاں پر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے اپنے ایک علمی ذخیرے کو میرے لیے ہادی اور رہبر بنایا ہے، انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس میں بھی شرائط وہی ہیں، معرفت الہی، معرفت رسول الہی، اور معرفت ائمہ اور معرفت امام زمان، اور امر تسلیم خم ہونا اور علوم کو انہی کی طرف پلٹا دینا. اور خاص کر اس دور میں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام حضوراً ہمارے سامنے نہیں ہے، یعنی ان کے حضور فزیکلی ہم شرفیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور امام علیہ السلام پردے غیب میں ہے. اگر اس حال میں بھی انسان شک و شبہ میں پڑ جائے تو مشکلات بہت مشکل ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَمْ يَجِدْ فِي نَفْسِ حَرْجًا مِمَّا قَضَيْنَا وَسَلَّمَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، جو ہمارے فیصلے کے اوپر ذرہ بھر شک نہ کرے. یعنی امام فرمایا کہ مثلا یہ بات تم نے کہنی ہے، یہ بات نہیں کہنی ہے، یعنی اس جنگ میں تم نے جانا ہے، فلانی کو مارنا ہے. اور یہ مثلا تمہارا اگر کوئی امام کسی سے کہے کہ یہ تمہارا نکاح صحیح نہیں ہے، یہ طلاق صحیح نہیں ہے، اگر امام کسی سے کہے کہ یہ تمہارا مال صحیح نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ ایک ہی روٹی کے بارے میں اگر امام فرمائے کہ آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یعنی بعد میں روایت آئے گی اور پہلے بھی گزرا ہے کہ ایک راوی نے مولا سے فرمایا اگر آپ فرمائیں کہ ایک ہی سیب کا آدھا حصہ حلال ہے آدھا حرام ہے تو میں سارا تسلیم خم کر کے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس حدیث کے روشنی میں کہ وَلَمْ يَجِدْ فِي نَفْسِ حَرْجًا، ذرہ بھر کوئی خالص کوئی شک اس کے اندر نہیں آئے، مِمَّا قَضَيْنَا، جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اس بارے میں، وَسَلَّمَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور ہمارے فیصلے پر سر تسلیم خم کرے. امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی، امام حسین نے جنگ کیوں کی، امام امیر المومنین علیہ السلام نے اہل جمل کے ساتھ جنگ کی، اہل نہروان کو مار دیا، اہل صفین کے ساتھ جنگ بھی کیا، صلح بھی کیا، کہ یہ کیا بات ہو گئی؟ کبھی صلح کرتے ہیں، کبھی جنگ کرتے ہیں، کبھی کسی کو مار دیتے ہیں، کبھی کسی کو معاف کر دیتے ہیں. انسان اپنی سوچ کو لا کے ان کے اوپر ڈال دیتا ہے. فرمایا اگر ہمیں واقعاً واجب الاطاعہ اور اللہ کے ولی اور وارث رسول سمجھتے ہو تو جو فیصلہ ہو چکا ہے یعنی اسی کے مطابق چلنا پڑے گا.
یعنی دین وہ نہیں ہے کہ میں اپنے پسند کے مطابق چلوں، یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ مارکیٹ ہے، یہ بازار ہے۔ بازار میں انسان اپنے پسند کی چیزیں خرید لیتا ہے، مارکیٹ میں رشتہ اپنے پسند کا، مکان اپنے پسند کا، خریداری اپنی پسند کی، اور ڈگری اور نوکری وغیرہ اپنے پسند کی انسان یہ کر سکتا ہے۔ لیکن ادھر دین کے سلسلے میں پسند جن کی طرف سے دین آیا ہے ان کے پسند کی بات چلے گی، انسان کی اپنے پسند کی بات نہیں۔ اور اسی سلسلے میں بہت ہی مفصل اور اہم روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور آج میں پہلے ہی شروع میں ہی عرض کر چکا ہوں کہ زیادہ تر روایات کے اوپر آج گفتگو ہوگی۔ کلام معصوم نور ہے، اور یہ نور ہماری تاریکی کے اندر اپنا مقام پیدا کر دیتا ہے۔ لو ان قوما عبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پہلی شرط کہ اگر کوئی قوم وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، ایمان لے آئے اللہ کے اوپر اور عبادت بھی صرف اللہ کی کرے، پہلی شرط۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازی بھی ہوں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہوں، تین شرط۔ وَحَجُّوا الْبَيْتَ وَصَامُوا شَهْرَ رمضان، حج بھی بجا لائیں اور ماہ رمضان کے روزہ رکھنے والے بھی ہوں، یہ یعنی 5 شرط ہو گئے۔ یہاں تک تو ہو گئے۔ عام لوگوں کے نظر میں تو یہ بڑے پکے نمازی ہیں، بڑے یعنی سالانہ حج پہ جانے والے ہیں، سالانہ زیارتوں پہ جانے والے ہیں، اور یعنی کبھی نماز یعنی تاخیر نہیں کرتے ہیں، ظاہراً بڑا مقام ان کو حاصل ہوگا۔ لیکن امام کی نظر میں جو ایمان کا درجہ ہے، جو اسلام ہے، جو تشیع ہے، وہ یہ دیکھیے کہ کتنا مشکل ہے، واقعاً مشکل ہے، یہ تلوار کے نوک سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ فرمایا ثم قالوا لشیء صنعہ اللہ او صنعہ النبی، اللہ نے کوئی فیصلہ دیا ہے اور یا پیغمبر اسلام کی طرف سے کسی کام کا کوئی فیصلہ ہوا ہے، اللہ صنعہ خلاف الذی صنعہ، یہ اس طرح کیوں انہوں نے یہ ایسا فیصلہ دیا؟ اگر اس کے بدلے یہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ بہت یعنی واقعات ہو چکی ہیں اصحاب کرام علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ صلح حدیبیہ میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کے صلح نامے پر بہت سارے اعتراض کرنے والے تھے، اور اسی طرح عرض کروں آپ کی خدمت میں اسامہ ابن زید کے لشکر میں بڑے بڑے اصحاب کو بھی حکم ہوا کہ وہاں ان میں شریک ہو جائیں اور چلے جائیں، جس پر بہت ساروں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر اسلام اپنے حیات طیبہ کے آخری لمحات میں کاغذ اور قلم مانگ رہے تھے لوگوں سے، وہاں بہت سارے بزرگان پھنسل گئے اور کاغذ و قلم نہ دے سکے، اور وہ حالت پیش آئی کہ آج بھی تاریخ اسلام میں وہ موجود ہے۔ جنگ صفین میں یہ حالت پیش آئے جب صلح نامہ امیر المومنین علیہ السلام امیر شام کے ساتھ لکھنا شروع کیا، تو بہت سارے وہاں پر یعنی اعتراض کرنے والے تھے۔ محب علی ہونا کافی نہیں، مالک اشتر بننا، عمار یاسر بننا، میثم تمار بن کے شیعہ بننا بہت مشکل ہے۔ مالک اشتر نے ذرہ بر حالانکہ محاذ پر ایک لمحہ امام سے مانگ رہے تھے۔ مالک اشتر کے ایمان کا آخری مرحلہ یعنی امتحان، سب سے بڑا امتحان تھا کہ مولا سے فرمایا ایک لمحہ چاہیے، دشمن کو میں ختم کر رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں کہ حاضر ہو جاؤ۔ چھوڑ دیا سارا جنگ، اتنی محنت نے 1.5 سال سے لڑی ہوئی جنگ آخر یعنی نتیجے تک پہنچنے والی تھی۔ امام کے ایک اشارے سے مالک اشتر محاذ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور حاضر ہو جاتے ہیں۔ میدان کربلا میں تیر اور تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے دیوار بن کے زہیرقین اور ان کے ساتھی دیوار بن کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہر تیر کو سینے سے۔ یہ ہے اسلام جو امیر المومنین چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، جو رسول چاہتے ہیں، جو ائمہ معصومین چاہتے ہیں۔ اگر اسی وقت اگر وہ لوگ کہتے کہ نہیں اول وقت فضیلت وقت نماز کی فضیلت کا وقت ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور جو جان نماز ہے وہ تیروں کے یعنی اس میں ہو، زد میں ہو، دشمن کے زد میں ہو، لیکن آپ سجدے پہ سجدہ کریں، یہ عبادت ضرور ہوگی لیکن اطاعت نہیں کہلائی جائے گی۔ اطاعت اسی تسلیم محض کا نام ہے۔ اگر اللہ نے کوئی فیصلہ دیا اور رسول اسلام نے کوئی فیصلہ دیا، اگر بندہ اس پہ راضی نہ ہو، اللہ کا فیصلہ بھی کسی کو یعنی بہت ساری اولاد دے دیتا ہے، کسی کو اولاد نہیں دے دیتا ہے، بہت آدمی مالا مال ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں، کوئی فقیری کی زندگی گزار رہا ہے اور کوئی امیری کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی عزت کی زندگی، تو اللہ کے فیصلے واقعاً عجیب و غریب ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن محض
سر تسلیم کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک کاش کی جگہ نہیں ہے، وہ آخرت ہے، ایک کاش کی جگہ ہے۔ یہاں انسان کو یعنی اگر مقام بلند ایمان پر اگر وہ فائز ہے تو ایک کاش کسی چیز پر نہ کہے۔ ہمارے استاد بزرگ ہیں یعنی ایران میں قم میں، وہ فرماتے تھے کہ نجف اشرف میں ایک مجتہد گرمی کے اس حال میں دوپہر کو گھر سے آئے مسجد میں درس پڑھانے کے لیے، اور گرمی کا وہ حال تھا کہ پسینہ پسینہ ہو گئے تھے، دامن عبا کو اٹھایا، تھوڑی سی ہوا دی یوں اپنے آپ کو، اس کے بعد دوبارہ کہنے لگے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اتنا بھی بے صبری مجھ سے کیوں ہو گئی کہ گرمی اللہ کی نعمت ہے، پسینہ اللہ کی خلقت ہے، یہ بھی میں برداشت نہیں کر سکا، اور کہنے لگے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ فرمایا کہ نمازی ہے، روزہ دار ہے، حاجی ہے، سجدہ کرنے والا ہے، لیکن اگر ذرہ بر بھی اللہ اور رسول کے فیصلے پر اعتراض کرے، او وجدوا ذلک فی قلوبہم، اور اپنے دل میں اگر زبان پہ اظہار نہ بھی کرے، دل میں اگر کسی کا ذرہ شک ہو تو لکانوا بذالک مشرکین، ایک دم سے مشرک ہو جاتے ہیں۔ اب اگر صرف حدیث کی حد تک یہ آیت ہوتی تو لوگ پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی سی بات پہ اس کے سارے سجدے کہاں جائیں گے، اس نے اتنا یعنی کئی سال حج کیا ہے، وہ کہاں جائے، اتنا یعنی کثیر تعداد میں وہ زکوٰۃ دیتا ہے، خمس دیتا ہے، وہ کدھر گیا؟ تو ان سب اشکالات کا جواب سورہ نساء کی آیت نمبر 65 نے اتنا خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے کہ ایک منشور حیات ہے، یہ ایک زندگی کا آئین نامہ ہے یہ جو ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم، اور یہ قسم جو ہے رب کی قسم قرآن مجید میں یعنی جگہ جگہ نہیں ہے، یعنی بہت کم جگہوں پر ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے انتہائی اہم مطلب ہو تو وہاں ربوبیت کی، اپنے ربوبیت کی قسم کھاتا ہے، ورنہ باقی چیزوں سے بھی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ ساری قسمیں ہیں، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، چاند کی قسم، زمین بنانے والے کی قسم، نفس بنانے والے کی قسم، یہ سارے لا یؤمنون، لیکن یہاں رب کی قسم ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کی چپقلشیوں میں، مسائل میں تمہیں اپنا حاکم قرار نہ دیں اور تجھے اپنا حکمران اور قاضی جب تک قرار نہ دے۔ اور آیا اس پر اسلام مکمل ہو جائے گا؟ نہیں، ابھی بھی آگے سخت منزل آگے موجود ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور تیرے فیصلے پر ذرہ بر انہیں شک بھی نہ ہو۔ چلو شک بھی نہیں ہوا، قاضی بھی بنایا پیغمبر اسلام کو، لیکن پھر بھی اسلام مکمل ہوگا یا ابھی مکمل مومن کہلایا جا سکے گا؟ نہیں، آگے ایک اور منزل باقی ہے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، 100% سر تسلیم خم کرے، یعنی اس کو اس خیال کے ساتھ کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہی حق ہے، اسی میں زندگی ہے، اسی میں نجات ہے، اور اپنے تمام سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو پس پش ڈال دے، یہی نجات ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان لا یؤمنون قرآن نے کہا، اور اسی کے مفہوم کو حدیث نے مشرکین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام فعلیکم بالتسلیم، پوری حدیث کا نچوڑ اس ایک لفظ کے اندر ہے، فعلیکم بالتسلیم۔ اگر ہمیں اولو الامر سمجھتے ہو، ہمیں واجب الاطاعہ اگر سمجھتے ہو تو سر تسلیم خم کرو، لفظ یعنی زبان پر شکوہ لانے کی تم جرأت بھی نہ کیا کرو کہ مثلا اس امام نے یہ کیا کیا، اس امام نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اور اس طرح اگر ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ کیوں یہ ممنوع ہے، اس سے بھی ایک اہم حدیث کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں، اور آج میرا وعدہ ہے کہ بہت ہی قیمتی اور نورانی احادیث جو ہمیں ہلاکت سے بچانے والی احادیث ہیں، فرمائشات معصومین ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا ان دین اللہ عز و جل لا یصاب بالعقول الناقصہ والآراء الباطلہ والمقاییس الفاسدہ، اللہ کا دین انسان کے ناقص عقل کے ذریعے درک نہیں ہو سکتا ہے، سمجھا نہیں جا سکتا ہے، باطل خیالات کے ذریعے بھی اللہ کا دین سمجھا نہیں جا سکتا ہے، انسان کے اپنے بنائے ہوئے فاسد معیار کے ذریعے بھی انسان کا اللہ کا دین سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ اور دنیا میں لوگ اسی چیزوں سے چلتے ہیں
دین کو بھی سمجھنے کے لیے بھی اپنے باطل خیالات اور ناقص عقل اور اپنے بنائے ہوئے معیاروں کو معیار بنا کے چلتے ہیں۔ فرمایا اس طرح دین نہیں چلے گا۔ وَمَنِ اقْتَدَى بِنَا هُدِيَ، ہاں فرمایا وَلَا يُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ، دین چاہیے سر تسلیم خم کرو۔ فَمَنْ سَلَّمَ عَلَانَا سَلِمَ، جو ہمارے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا وہ ہلاکت سے نجات پائے گا۔ وَمَنِ اقْتَدَى بِنَا هُدِيَ، جو ہمارے نقش قدم پہ چلے گا وہ ہدایت کی کشتی پہ وہی سوار ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ هَلَكَ، جو اپنی رائے کے رہوار پہ سوار ہوگا اس کی آخری منزل ہلاکت ہوگی۔ وَمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نَقْضِيَ بِهِ حَرَجًا، ہماری باتوں پر یا ہمارے فیصلے پر ذرہ بھر اگر کوئی شک کرے، کفر، ہاں وہ کافر ہے، بالذی انزل سبع المثانی والقرآن العظیم، اس ذات سے اس نے کفر اختیار کیا جس نے سبع مثانی یعنی سورہ حمد نازل کیا ہے اور جس نے پورا قرآن مجید نازل کیا، اس ذات کی نسبت اس نے کفر اختیار کیا ہے۔ چلو اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ میں نے کفر اختیار کیا، مجھے توبہ کرنا چاہیے، مجھے ہلاکت سے نکلنا چاہیے، مجھے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بیماری ہو، ہلاکت کے دھارے پہ کھڑے ہوں، وَلَا يَعْلَمُ، انسان اپنی غفلت کی طرف، اپنی جہالت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت خطرناک موڑ ہے کہ انسان چلیے اگر اپنے نقص کی طرف، اپنے کمزوری کی طرف اگر متوجہ ہو، اٹینشن ہو، یہ کمزوری میرے اندر ہے تو اس کو دور کرنے کے در پہ ہوگا، نہ ہو تو یعنی ہلاک ہونے تک چلا جائے گا، ہلاک بھی ہو جائے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس وجہ سے میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ ظاہراً اسے لگے گا تو میرے پاس بہت ساری عبادات ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، لیکن ادھر گیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام سید الشہداء علیہ السلام دعائے عرفہ میں یہی فرماتے ہیں کہ الہی من کان محاسنہ مساوی فکیف لا تکون مساویہ مساوی، خداوندہ جن کے دامن عمل میں نیکیاں اکٹھی ہوں وہ تیرے حضور آنے کے بعد سارے کے سارے سیئات میں بدل جائیں گی، کیا حال ہوگا اس کا جس نے اپنے وجود میں کمایا ہی معصیتیں ہوں اور سیئات ہوں، ان کا کیا حال ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ آخری حدیث بھی آج کی اس گفتگو کا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان حدیث آل محمد صعب مستصعب، اور اس حدیث کو میں ڈھونڈتے ہوئے بحار الانوار کی جلد نمبر 2 کے یعنی کوئی 35-36 ابواب کو میں نے چھان ڈالا ہے، اور ریفرنس اگرچہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، کافی دوستوں نے اسے مشکل سے اسے ترتیب دیا ہے، اور لیکن یہ باب نمبر 26 جلد نمبر 2 بہار کے اندر ہے، اور انتہائی عجیب و غریب حدیث ہے یہ۔ فرمایا ہماری گفتگو صعب و مستصعب ہے، یعنی ہر کسی کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، مشکل بھی ہے، دشوار بھی ہے۔ لا یؤمن بہ، ابھی بہت توجہ چاہوں گا میں اپنے عزیزوں سے، جہاں بھی ہو اس پر غور کیجئے گا کہ ہم کس مرتبے پر مرتبہ ایمان پہ کھڑے ہیں، اور امام علیہ السلام کس معیار کا ایمان ہم سے چاہتے ہیں، کہ ہماری باتوں کو الا ملک مقرب سمجھتا ہے، یا نبی مرسل سمجھتا ہے، یا وہ بندہ سمجھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان سے بھر دیا ہو۔ اب دیکھیے گا کہ ملک مقرب کہاں سے لے کے آئیں، نبی مرسل کہاں سے لے کے آئیں، اور ڈھونڈ کے جن کے دل ایمان سے پر ہو کہاں سے، اور یہی لوگ ہماری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ فما ورد علیکم من حدیث آل محمد صلوات اللہ علیہم فلانت لہ قلوبکم وعرفتموہ فاقبلوہ، اگر ہماری حدیثیں تمہارے تک پہنچ گئی، ہماری باتیں تم تک پہنچ گئی، اور ساتھ میں یعنی تمہارے دل مائل بھی ہو گئی اس حدیث کی طرف، تمہارے دل نے پسند بھی کر لیا اور معرفت بھی حاصل ہو گئی، تو فاقبلوہ، قبول کرو، اس پر عمل کرو، سر تسلیم خام کرو۔ اور دوسرا وَمَجْزَأَتْ قلوبکم، ہاں اما وہ دوسری حدیثیں جو یعنی تمہارا دل مائل نہ ہو، تمہارا دل نہ مانے، قبول نہ کرے، اور جسے تم انکار کرو، تو اسے ٹھکرانا کسی صورت میں نہیں ہے، دوبارہ پلٹانا ہے، اسے ٹھکرانا اور ہے، پلٹانا اور ہے، ائمہ معصومین کی طرف اور اللہ کی طرف، رسول کی طرف، اور خاموش رہنا ہے کہ وَإِلَى الْآلِ مِنْ آلِ محمد علیہ الصلاۃ والسلام، آل محمد میں سے ایک ہستی کی طرف پلٹائیں۔ وَإِنَّمَا الْحَالِكُ أَنْ يُحَدِّثَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ لَا يَحْتَمِلُهُ فَيَقُولُ، ہلاک وہ انسان ہے کہ حدیث ہماری گفتگو اسے سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی جس طرح قرآن کا شان و نزول ہے، قرآن کہ کہاں اترا ہے، کہ یعنی کس حال میں اترا ہے، شان و نزول، زمان کیا ہے، مقتضا کیا ہے، مکان کیا ہے،
تو مفسرین نے آیات الہی کے بارے میں شان نزول لکھی ہے۔ اسی طرح حدیث بھی ہے کہ حدیث یعنی سننے والوں کو سطح ذہنی کو دیکھ کر بات کرنا، دشمن کے یعنی پریشر کے حالت کو دیکھ کر بات کرنا، اور مجمع میں سے ہی کسی کو بچانا ہے اس نوعیت سے بات کرنا، تقیے کی صورت میں بات کر لینا، اور مختلف حالات کو پیش نظر رکھ کر ائمہ معصومین کی گفتگو ان کے زبان مبارک سے صادر ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اس انسان کا اگر یہ توجہ نہ ہو کہ وجہ صدور کیا ہے، جس طرح قرآن کی آیتوں کے شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح احادیث کے وجہ صدور یعنی اس حدیث کے صادر ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے سوال ایسا کیا ہو کہ جس کے مطابق امام کا یہ جواب آیا ہو، وہ سوال ہمارے علم میں نہیں ہے، مورخ نے نہیں لکھا، محدث نے نہیں لکھا، تاریخ میں وہ اس سوال کا ذکر نہیں ہے، جواب موجود ہے۔ اب چونکہ اس سوال جواب کا تعلق اس سوال سے ہے، سوال سامنے نہیں ہے، صرف جواب سامنے ہے، تو وہ ظاہری طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور اسی طرح پھر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہماری یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو ہماری سمجھ سے بھی اوپر ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ مثلا امام رضا علیہ السلام کی جو زیارت کر لیتا ہے، یہ یعنی ان کے گزشتہ گناہ اور آئندہ گناہ سب معاف ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلو گزشتہ گناہ معاف ہونا تو سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ آئندہ گناہ معاف ہونے کا کیا مطلب ہے جس سے انسان کو یعنی شوق دلایا جا رہا ہے کہ وہ گناہ گار ہو جائے؟ یہ اعتراض ہے، یہ شکوہ ہے، یہ انحراف ہے ائمہ معصوم علیہ السلام سے۔ اگر آپ کے خیال سے یہ بات ٹکرا جاتی ہے تو چپ رہیں، علماء سے تحقیق کریں، معلوم کریں، اس کے بعد آگے بڑھ جائیں۔ اپنے آپ کو علم کے ہوتے ہوئے، باب علم کے دروازے پہ ہوتے ہوئے خود کو جہالت کے دھارے پہ کھڑا کر دینا اور ہلاک کر دینا، یہ عقل و منطق سے خالی ہے۔ وَإِنَّمَا الْحَالِكَ أَن يُحَدِّثَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ لَا يَحْتَمِلُهُ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا كَانَ هَذَا شَيْئًا وَالْإِنكَارُ مِنَ الْكُفْرِ، کہتا ہے یہ کیا بات ہو گئی، قسم کھا کے بھی کہتا ہے کہ یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ تو اس حال میں انسان کو وَالْإِنكَارُ مِنَ الْكُفْرِ، یہ انکار کی یہ کیفیت جو ہے یہ کفر کہلایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام کی وہ قیمت ترین حدیث ہے جو فرمایا کہ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق والتصدیق هو الیقین والیقین هو الاداء والاداء هو الوفاء اور ایک جگہ اقرار بھی ہے، الاقرار والاقرار هو العمل۔ 7 منزلیں طے کر کے جا کے آخر عمل کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، تب جا کے ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت سارے تھے، اسی جنگ صفین میں، جمل میں، نہروان میں، احد میں، بدر میں، خیبر میں، لا الہ الا اللہ کہنے والے مسلمان تو بہت تھے، لیکن کسی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل نہیں ہوئی۔ اور یہ تسلیم کا مقام امیر المومنین کا تھا کہ اس تسلیم محض کی وجہ سے اللہ نے ایمان کل کا درجہ دیا اور ہر کام ان کا وہاں پہنچا۔ تو نتیجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام کے اگر سامنے ہوتے تو ہر چیز ان سے معلوم کر لیتے، لیکن پردہ غیب میں ہے۔ اب کوئی کہے کہ کہاں گئے، کیوں ظاہر نہیں ہوتے ہیں، اتنی دیر تک پردے میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ اعتراض، چونکہ فیصلہ اللہ کا ہے اور فیصلہ رسول اسلام کا ہے، اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے یعنی بہت ساروں کا اسلام خطرے میں ہے۔ مومنین انشاءاللہ کہ آپ سب الحمدللہ تسلیم محض اوامر الہی کے سامنے، لیکن مسلمانان عالم کو بھی چاہیے کہ خود کو ہلاکت سے نجات دیں اور اس ذخیرہ آخرت اور بقیت اللہ کے حضور پر اور غیاب پر ایمان لے کے آئیں، تاکہ انسان نجات کی کشتی میں سوار ہو اور ہمیشہ کی پشیمانی سے نجات پائے اور سفینۃ النجات کے ساتھ ساتھ ان کا سفر ہو انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔